ملکی محلہ استھت میرو مسجد، یہیں ہمارے استاد گرامی حافظ الیاس صاحب مرحوم یہیں امامت کرتے تھے۔ یہاں ہم پہنچے اس لیے کہ یہاں کچھ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے، ان کے بارے میں کیا کیا ان کی خوبیاں تھی وہ بتائیں گے۔ جیسے ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں ارشد محمد ظفر صاحب، کمال الدین میرو مسجد سیکریٹری صاحب، انور الہدیٰ، انور ڈاکٹر اشتیاق صاحب، عاشق علی صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ ان کے حافظ صاحب کی خوبیوں کے بارے میں یہ بتائیں گے، ان کے بارے میں کیا کیا دعا کی ہیں یہ ہم بتائیں گے۔ الیاس صاحب کے موت سے بہت زیادہ صدمہ افسوس ہم کو ہوا ہے۔ آج سے نہیں، وہ 40 برسوں سے ہم لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، اور کبھی آج تک بھی ان سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہم لوگوں کی گفتگو ہوتی تھی، سارے معاملات مسجدوں کے مشورہ سب کرنے میں بہت ہی ایمانداری سے، سچائی سے، اخلاق سے وہ سب کو پورا کرتے تھے، اور بہت ہی مانوس تھے ہماری مسجد سے۔ ہمیشہ مسجدوں کو اپنی ترقی کا کام کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے، ان کا پریشر بہت زیادہ تھا۔ ان کے بارے میں بتانا میرے لیے دل گوارا نہیں کر رہا ہے۔ افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ میں جو ہے ان سے، وہ مجھ سے الگ ہو گئے، اللہ کے ہاں چلے گئے۔ مرنا تو سبھی کو ہے، لیکن اس کا سخت افسوس ہے کہ 20 روز کی بیماری کے اندر الیاس صاحب ہمارے چھوڑ کر چلے گئے۔ جس کو بارے میں کیا سب دعا کرے گی؟ ارے اللہ تعالیٰ سے، ان سے بارے میں اللہ سے کیا دعا کرے، ہر وقت دعائے مغفرت کرتا رہا، ان کی صحت کے لیے دعا کرتا رہا، اور آج بھی اب دعائے مغفرت کے لیے اللہ سے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ قبر کے آسانی کر فرمائے، پلس وہ جو ہے وہ جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے لغزشوں کو۔ میں حافظ قاری محمد الیاس صاحب کے انتقال ہو جانے سے بہت کشٹ اور یہ فیل کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارے بہت پریمی تھے، اور بہت ہر کام میں ہمارے بال بچوں کو پڑھانے میں، حافظ کرانے میں وہ چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کے وہ لیے دنیا چلے گئے، ان کے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یہی میں دعا کرتی ہوں ان کے، اور لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان کے لیے لوگ دعا کریں کہ یہ میں بہت ان کے نہیں رہنے سے کشٹ میں ہوں۔ جمعہ بتاریخ 21/1/2022 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ ایک عظیم شخصیت شہر آرا کی تھی، اور ان سے ذاتی طور سے ہم لوگوں کا لگاؤ بہت زیادہ تھا۔ وہ بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ ہر شخص کے ساتھ پیش آتے تھے، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ان کا سلوک بہت ہی اچھا رہا۔ سر آپ کے بارے میں وہ ہمیشہ ذکر کرتے تھے۔ بے شک ہمارے اور ہمارے والد مرحوم محمد ابو ظفر صاحب سے بھی ان کی بہت تعلقات تھے، وہ آتے تھے، اور اب ہمارے والد صاحب بھی ان سے ملا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے سارے لوگوں سے ان کے ایک اچھے تعلقات تھے، اور وہ بھی بہت ہم لوگوں کو مانا کرتے تھے۔ اور وہ دنیا میں نہیں رہ سکتے، ان کے لیے کیا آپ اوپر والے سے دعا کریں گے؟ بے شک اب ہم لوگ ان کے لیے اس بات کی دعا کریں گے کہ اللہ مولانا قاری الیاس مرحوم صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان سے جب سے میں نے سنا کہ آپ انتقال فرما گئے تو بڑا ہی قلق ہوا مجھے، اور میں نے ان کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کی، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، اور قبر کے اندر میں جو ہے بہت ہی سہولت کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اور کچھ اگر لذیذیں ان کی زندگی میں ہوئی ہیں تو ہم سب لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حافظ ابق المسجد امام مولانا الیاس قاری صاحب کا جو انتقال ہوا اس سے ہمیں بہت صدمہ ہوا۔ وہ ہمارے استاد گرامی بھی تھے، اور ہم سے بہت ہم کو اوپر چڑھانے میں ان کا بہت اہم رول رہا۔ ہمارے پروتساہن میں، ہمارے لیے پڑھنے پڑھانے میں ان کا ہمارا بہت یوگدان رہا ہے۔ ہمارے لیے ایک گرو ہیں،
اور ان کا کھو جانا ہمارے لیے بہت ہی گہرا صدمے کے طور پر میں دیکھتا ہوں. ایسے استاد جنہوں نے بہت سارے آرا کے طلباء کو 100 سے زائد طلباء ان کے ہاتھوں سے حافظ قرآن بنے ہیں. سر ان کے بارے میں آپ کیا اوپر والے سے دعا کریں گے؟ ان کے بارے میں دعا کرنا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کو خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہاں، ہمارے والد سے بھی بہت اچھا ان کا تعلقات تھا، اور ہمارا چھوٹا بھائی ان کا شاگرد رہا ہوا ہے. انہی کے زیر نگراں اس نے حفظ اپنی مکمل کی تھی. کہ اسی ساری وجہوں سے ہمارے گھر سے تعلقات بڑا اچھا رہا ہے، اور ہمارے والد بھی ان کی عزت احترام کرتے تھے. آج سے ٹھیک 6 مہینہ پہلے وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ٹھیک ان کے پیچھے وہ بھی جناب حافظ الیاس صاحب بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے. اب تو وہ نہیں رہے، ان کے بارے میں کیا آپ دعا درخواست کیجیے؟ بس اب ہم لوگوں کا حق ان کے اوپر یہی ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے نیک کاموں کو لوگوں تک بتلائیں، اور جو بھی ممکن ان کے لیے حق کی بات ہو سکتی ہے وہ پھیلانے کا کام کریں. شوکت علی قاری محمد الیاس صاحب کے موت پہ کافی غمزدہ ہوں. میں ان کا ششیہ ہوں. صدقہ جاریہ ایک ایسا آؤٹ پٹ ہے جو انسان کسی میں دے دیتا ہے تو زندگی اور آخرت میں پوری زندگی اس کا آؤٹ پٹ ملتا رہتا ہے. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ جنت الفردوس میں ان سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. ان سے کیا ان کے لیے آپ دعا کریں گے؟ دعا تو یہی کریں گے کہ جس طریقے سے وہ جنت ان کو عطا فرمائے. اور کیا ہم لوگ ابھی بہت دکھی دل سے بول رہے ہیں ہم لوگ، اس لیے کہ رات دن اٹھنا بیٹھنا ہم لوگوں کے ساتھ تھا. اس لیے اب زیادہ کیا ہم بولیں. ان کے بچوں کو بھی جو ہے عطا فرماوے. عموماً عصر کے ٹائم میں میرے پاس روز آتے تھے. وہ آتے تھے ہمارے شاپ پہ بیٹھتے تھے اور ہم جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. جب ہم وہاں سے آتے تھے اس کے بعد بیچارے حافظ صاحب یہاں سے جاتے تھے. ہمارے یہاں ان کا روز کا معمول تھا، روز آتے تھے میرے یہاں. ابھی تو وہ نہیں رہے دنیا میں، تو ان کے بارے میں کچھ کیا دعا کیجیے؟ ان کے بارے میں بس کیا مطلب اللہ سے بس یہی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہاں بھی رکھے بیچارے کو اچھے سے اچھا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. نام میرا محمد ناصر. قاری الیاس صاحب میرے بھی استاد رہے ہیں. انہوں نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا ہے. اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں بھی غم زدہ ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگوں گا کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. محمد افضل ظفر.